أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الركن والمقام والهل مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وولايتهم وتشعهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إن الدين عند الله الإسلام صلوات بجد محمد عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اتنی مدت حیات اور دی کہ ہم لوگ 1442 ہجری کے آج تیسری محرم کو عشر مجالس کی تیسری مجلس میں جو ہے شریک۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، شکم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والا، کن فیکون کا مالک کے کن فیکون میں تخلیق کائنات فرمانے والا، آدم کو علم سے نوازنے والا، موسیٰ کو حیبت سے نوازنے والا، سلیمان کو فطنت سے نوازنے والا، یوسف کو حسن و جمال سے نوازنے والا، موسیٰ کو حیبت سے نوازنے والا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازنے والا، رحیم و کریم پروردگار اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، پسندیدہ دین جو ہے وہ دین مبین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، دین اسلام وہ دین ہے جو ہر دین کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے، اور تمام دینوں کے اوپر جو دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو دشمن ملیں گے اسی دین اسلام کے۔ کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ یہ حقانیت کا دین ہے، یہ صداقت کا دین ہے، یہ سچائیت کا دین ہے۔ یہ دین جو ہے وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ دین جھوٹے خداؤں کی مذمت اور ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جس دین میں نہ کسی طرح کا کوئی عیب ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ریب ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دین دین محمد ہے۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جو آدم لے کے آئے، موسیٰ لے کے آئے، عیسیٰ، ابراہیم، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، یہاں تک کہ سب لے کے آئے، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دین مبین اسلام کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ عزیزان گرامی، پرچم اسلام صرف اس لیے بلند رہا، پرچم اسلام صرف اس لیے پوری قوتوں اور طاقت کے ساتھ بلند رہا کہ دین مبین کی پشت پناہی جو کری وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ قسم خدا کی اگر مولا کائنات امیر المؤمنین کی ذات گرامی نہ ہوتی تو جس طرح سے اور دین جو ہے وہ ختم ہو گئے، جس طرح سے اور دین آئے اور آگے چلے گئے، کتابیں آسمانی آئیں، ان میں تحریفیں ہو گئی، اور کتابوں کا وقت کوئی نام نشان نہیں ہے۔ یا آپ کی آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ مانگے تو کہیں سے اگر مل بھی گئی تو وہ آپ کو اصل کتاب نہ ملے گی کہ جو پروردگار نے اس زمانے کے نبی کے اوپر بھیجی تھی، یا وہ صحیفہ جو اس نبی کے اوپر بھیجا تھا وہ اصل نہیں مل سکتا۔ یہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزے ملے ہیں تو کہ جو کبھی ختم ہونے والے ہیں نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں کوئی ترمیم ہونے والی نہیں ہے، ایک اہل بیت ہیں کہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بس عزیزان گرامی، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، اس وقت وہ دشمنی نکالیں تو کیسے نکالیں؟ بھئی رسالت ماں بھی سخت ہیں، دشمنی نکالیں تو کیسے نکالیں؟ تو انہی نے اپنی یہ بات اپنے اوپر فرض کر لی ہے
کہ ہمیں کسی طرح سے دشمنی نکالنا ضرور ہے اسلام کے خلاف، اور ہم جب اسلام کے لیے دشمنی نکالیں گے اور اسلام سے دشمنی کریں گے تو کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جو اسلام کے لیے سچا ہوگا، جو اسلام کے لیے خالص ہوگا، جو اسلام کو مانتا ہوگا، جو اسلام کے پرچم کو سنبھالے ہوگا۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پرچم اسلام کو رسالت مآب کے زمانے میں اٹھانے والے علی مرتضیٰ تھے، اور آخری زمانے میں پرچم کو اٹھانے کے لیے حضرت حجت ابن الحسن مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولا کائنات نے کس طرح سے دعوت ذر شیرہ میں اسلام کی جو ہے وہ مدد کا وعدہ کیا، کس طرح سے رسالت مآب کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر نصرت اسلام سے جو ہے وہ پیٹ دکھائی ہو نصرت اسلام میں، اور جو ہے اپنے کو جو ہے رخ موڑ لیا اور نصرت اسلام کرنے سے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر موقع کے اوپر، ہر محل کے اوپر حضرت علی علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، جو موقع ایسا آیا کہ جہاں کے اوپر علی نہیں تھے تو وہاں کے اوپر اسلام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام کو جو ہے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ آپ خود واقعہ خیبر میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین جنگ خیبر میں نہیں گئے تو 39 دن تک جنگ خیبر اسی طرح سے ہوتی رہی کہ کبھی سردار جاتا تھا اور لشکر بھاگ آتا تھا، کبھی لشکر وہاں ہوتا تھا سردار غائب ہو جاتا تھا، اور کبھی دونوں بھاگ آتے تھے، اور آ کے اللہ کے رسول سے یہی کہا جاتا تھا، سردار لشکر کی طرف کہتا تھا کہ جو ہے لشکر بھاگ گیا میں اکیلے کیا کرتا، لشکر سردار کو کہتا تھا کہ جب سرداری بھاگ گیا تو میں لشکر وہاں کے اوپر کیا کرتا جب سرداری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے دیکھا کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں مولا جنگ خیبر میں موجود تھے مگر آشوب چشم تا وہیں پر تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مولا کائنات مدینے میں تشریف فرما تھے، رسالت مآب مولا کائنات کو لے کے گئے نہیں تھے وہاں کے اوپر، اس لیے شاید اس لیے لے کے نہ گئے ہوں تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں جو احد اور بدر میں بھاگنے والے ہیں، وہ لوگ یہ دیکھ لیں جو اپنے اپنے گھروں میں جا کے کہتے ہیں کہ علی تھوڑی لڑے تھے ہم لڑے تھے، یا کوئی موقع آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھانے والے تھے ہی کہ اتنے میں علی آ گئے اور علی چلے گئے، ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ورنہ ہم یہ کر دیتے، ہم فلاں کر دیتے، ہم وہ کر دیتے۔ نہیں، جنگ خیبر میں رسالت مآب نے مولا کائنات کو مدینے میں اس لیے چھوڑا کہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے کہ یہ نہ کہنے پائے کہ وہاں کے اوپر میں ہوتا تو یہ کر دیتا۔ 39 دن مولا کائنات کی عدم موجودگی میں رسالت مآب سب کو علم دے کے بھیجتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مرحب فقط دروازہ کھول کے باہر آتا تھا تو سب کے سب بھاگ آتے تھے۔ درود بھیج دے سب بھاگ آتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب 39واں دن بھی آ گیا اور جو خیبر کہیں سے فتح نہ ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ خیبر کے واقعے سے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ بزدلوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جس طرح سے قرآن حکیم میں سورہ ہم جو پڑھا جاتا ہے نماز میں بار بار، ہر نماز واجب ہے، اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہم اس پروردگار کے بندے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کی ثنا کرتے ہیں، اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ درود بھیج دے سب سے میں آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا،
بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے خوش ہوگا۔ عزیزان گرامی، کل میں اس کو علم دوں گا۔ روایت میں ہے یہی وہ رات تھی کہ جو خیبر کے میدان میں سب لوگ جو ہیں رات بھر جاگتے رہے۔ دیکھیں صبح کس کو علم ملے گا، صبح کس کو علم ملے گا، صبح کس کو علم ملے گا۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب فرمایا کرتے تھے علم دونوں کو ملا، علی کو بھی ملا، علی کے غیر کو بھی ملا، بس علی کو عین والا علم ملا، غیروں کو الف والا علم ملا۔ درود بھیج دیں علم دونوں کو ملا، ایک کو فتح ہونے والا علم ملا، ایک کو رنج اور امید ملی۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات نے جو ہے روایت میں ہے کہ مولا کائنات کی شان و شوکت سے خیبر کے میدان میں آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا، ایک روایت ہے کہ جو مدینے سے جو مولا چلے تو جناب قمبر مولا کے ساتھ تھے، مولا کے ساتھ تھے۔ انہیں نے کہا کہ یا علی میں بھی چلوں گا، تو کہا کہ قمبر ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ گھوڑے کی زین کو پکڑا قمبر نے، اور قمبر نے فوراً جلدی جلدی گنتی شروع کی۔ مولا نے ارشاد فرمایا قمبر تم 10 تک گنتی گنو، اگر نبی کا خیمہ نظر نہ آ جائے تو مجھ کو علی کہنا چھوڑ دیں۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی جناب قمبر نے جلدی 1 2 3 کہا، تیسری کی گنتی آئی تھی کہ کیا دیکھا، نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا قمبر تینوں کو چھوڑو، دیکھو سامنے رسول کا خیمہ نظر آ گیا، سامنے رسول کا خیمہ نظر آ گیا۔ جناب قمبر نے جیسے دیکھا خوشحال ہو گئے، مولا کائنات کے استقبال کے لیے جناب ابو ذر بھی آ گئے، جناب سلمان فارسی بھی آ گئے۔ اس عالم میں رسالت ماں کے پاس لے کے آئے کہ بیچ میں مولا کائنات ہیں، ایک ہاتھ جناب سلمان کے کاندھے پر ہے، ایک ہاتھ جناب ابو ذر کے کاندھے کے اوپر ہے، یا میں یوں کہہ دوں رسالت ماں کے سامنے اس طرح سے مولا کائنات آ رہے ہیں کہ ایک طرف جوشن کبیر ہے، ایک طرف جوشن صغیر ہے، بیچ میں جناب امیر ہے۔ یا میرے والد جملوں کو بدلتے تھے اور کہتے تھے یا یوں کہہ دیا جائے ایک طرف جو ہے 9 درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10 درجے کا ایمان ہے، بیچ میں کل ایمان چلا رہا۔ درود بھیج دیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں، مولا گئے اور مولا نے جانے کے بعد خیبر کو فتح کی، اور جیسے ہی وہاں کے اوپر جو اس کا سردار بیٹھا تھا اس نے کہا کہ دیکھو آج وہ آ رہا ہے کہ جو فاتح ہے، جو فتح کرنے والا ہے۔ روایت میں ہے بہت زیادہ بہت بڑا جو ہے یہ خیبر کا واقعہ، بہرحال المختصر کر کے جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو زنگ لگ گیا ہے وہ زنگ کسی طرح سے چھڑایا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس مولا کے ماننے والے ہیں، ہم کس مولا کے ماننے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب مولا خیبر میں پہنچے اور رسالت مام نے مولا کائنات کو پورا بہو اپنی شبیہ بنایا، سب کے سامنے لباس جنگی پہنایا، کمر میں پھٹکا باندھا، ہرا پہنائی۔ روایت میں ہے کہ پھر رسالت ماب مولا کائنات کو خیمے میں لے گئے، خیمے میں لے جانے کے بعد اپنا امامہ لیا اور امامہ جو ہے مولا کائنات کے سر کے اوپر رکھا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو سارا جھگڑا ہمارے پاس یہ دستاری کا جھگڑا ہوگا کہ کون خلیفہ ہوگا، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ میرے امامے کا بھی وارث ہے، میری تلوار کا بھی وارث ہے، میرے ورثے کا بھی وارثدار ہے۔ درود بھیج دیں۔ یہ ہے گرامی جب مولا کائنات کے روایت میں کہ 20 فٹ چوڑی جو تھی وہ کھائی تھی، 20 فٹ چوڑی جو کھائی تھی، اور مولا کائنات نے فوراً گھوڑے کو جس لگائی اور دلدل کو وہاں پہنچا، وہ مرحب ادھر سے نکلا اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ چشم زدن میں ہوا یہ کہ مرحب آیا تو ایک تھا اور 2 ہو گیا، 2 ہو گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ایک چیز اور کری، وہ یہ چیز کری کہ اس وقت بہادروں کا یہ کام تھا کہ اپنے مقتول جس کو قتل کرتے تھے اس کا جو ہے زیرہ ویرہ سب لوٹ لیتے تھے، مگر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے یہ کام نہیں کیا، جیسی اس کی میت پڑی تھی ویسی کی ویسی مولا نے اس کو
چھوڑ دیا وہیں کے اوپر۔ اب جب اس کی بہن اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر آئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے اوپر کیا روؤں، میں تیرے اوپر آنسو نہیں بہاؤں گی۔ کیوں نہیں بہاؤں گی؟ اس لیے کہ تجھ کو ایک ایسے کریم نے قتل کیا ہے کہ جس نے تیرے جسم سے ذرہ تک نہیں اتاری، یعنی جس نے تیرے جسم سے ذرہ تک نہیں اتاری، تیری تلوار بھی ویسے ہی پڑی ہے، تیری ڈھال بھی ویسے ہی پڑی ہے، میں تیرے اوپر کس طرح سے روں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات روایت میں اندر گئے اور خیبر کے قلعے کو جو ہے 2 انگلیوں سے اکھاڑنے کے بعد جو ہے اسی کھائی کے اوپر آئے، اور آنے کے بعد پوری فوج اسلام اس کے اوپر، میں بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، پوری فوج اسلام اس کے اوپر سے جو ہے وہ روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کی تلوار کے تصدق میں خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ رسالت مآب کی فوج نے، روایت میں ہے کہ اتنی کھجوریں کبھی کھائی نہیں تھی جتنی خیبر میں کھجوریں کھائیں۔ وہیں جو ہے باغ فدق جو کہا جاتا ہے، وہیں سے حضرت رسالت مآب کو جو ہے وہیں کھجوروں کا انبار سب کچھ کھایا، اور یہاں تک کہ ہوا کہ رسالت مآب کی ایک زوجہ نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ہم کو علی کی تلوار کے تصدق میں خیبر میں اتنی کھجوریں کھانے کو ملی کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی کھجوریں کہیں کھائی نہیں۔ ہم مولا کائنات خیبر کو فتح کر کے وہاں سے رسالت مآب چلے، راستے میں جا رہے ہیں، وہاں کی ایک یہودی عورت تھی، جن کا پڑا ہوا ٹھیک ہے، ایک یہودی عورت تھی، وہ جو تھی مولا کائنات سے جو ہے رسالت مآب سے بہر رکھی یہودن کی، تو پتہ چلا خیبر میں ہمارے یہودی بھائی مار دیے گئے، اور ناسیر کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بہت خفا ہوئی، اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر یہ خود ساختہ نبی ہیں تب تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کے اس نے جو ہے بکری کو کاٹا، بکری کو اس کی ران کو جو ہے بھنیا کیا، بھونا، اور اللہ کے رسول کی دعوت کر، اس نے اس میں زہر ملایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ان کے سامنے میں پیش کروں گی، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ اس کو جو ہے نہیں کھائیں گے، یہ بچ جائیں گے، اور اگر یہ جو ہے اپنی طرف سے تو ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، یہ اس کو فوراً نوش کر لیں گے، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ ہمارے یہودیوں کے جو ہے قاتل کو جو ہم نے قتل کر دیا۔ اب جب وہ لے کے آئی، اس وقت وہاں پہ مولا کائنات نہیں تھے، کہیں آس پاس گئے ہوئے تھے، برا بن عازم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہی نے جو ہے جیسے وہ لے کے آئی، انہی نے جیسے دیکھا اور فوراً سبقت کری کھانے کے لیے۔ پہلے رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول بسم اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بغیر علی کے میں کبھی جو ہوں کسی چیز کو ساتھ نہیں کھاتا، جب علی آ جاتے ہیں تبھی میں تناول کرتا ہوں، بغیر علی کے میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، علی آئیں گے ساتھ نہیں کھائیں گے، علی میں سبقت نہ کرو۔ انہی نے رسالت مآب کی اس بات کو ہلکے میں لے لیا، اور فوراً اس بھنی ہوئی ران میں سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور لے کے منہ میں رکھ لیا، جیسے ہی کھایا ویسے ہی وہاں کے اوپر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، رسالت مآب ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ واقعے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کے بغیر اگر ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تو وہ ہلاکت بن جائے گا۔ درود بھیج دے محمد۔ مولا کائنات بھی میں آ گئے تو پتہ چلا تو اس بڑھیا کو پکڑا گیا، کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے اللہ کے رسول آپ پتہ ہے میں نے تو یہ منت کری تھی کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے ہیں تو یقینی طور سے آپ اس سے بچ جائیں گے، اور میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گی، میرے سے خود دل ہے اور میں ایمان لے آؤں گی، اور اگر آپ اپنی خود ساختہ دعوے داری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے جو ہے وہ جال میں پھنس جائیں گے، اور آپ زہر سے جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، اور میرا منشا جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو معاف کیا، وہ ایمان لے آئی، سب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعات سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ یاد رکھیے رسالت مآب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ صحیح، مگر جب تک کہ اس کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کا جسم بغیر علی ولی اللہ کے صحیح نہیں رہ سکتا تو روح بغیر علی ولی اللہ کے کیسے صحیح رہ جائے گی؟ روح کیسے صحیح رہ جائے گی؟ بس عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب وہ ہیں
کہ جو ہر موقع کے اوپر ہر وقت جو ہے اسلام کے لیے جو ہے وہ سینہ سپر بنے ہوئے. اور یہی نہیں، کربلا کے میدان میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد اور مولا کی اولادیں حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام، یہ کون تھے؟ یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں، جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور آنے کے بعد بتا رہے ہیں نہ میرا بابا کبھی باطل کے آگے جھکا ہے، نہ میں کبھی باطل کے آگے جھکا. آج 30 محرم ہے، غم و اندو کی تاریخیں ہیں یہ. رفتہ رفتہ ہم عاشورہ محرم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کی تاریخ ہمارے شہر میں جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے پڑھے جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں. دیکھیے دوست ہوتا ہے. خدا کا شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کو وفادار دوست ملے. امام حسین کے بچپن کے ساتھی. محبت حسین کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب جو ہیں مدینے کی گلیوں میں ساتھ کے ساتھ جا رہے. اللہ کے رسول اصحاب نے کیا دیکھا کہ ایک مقام کے اوپر بچوں کا جماوڑا لگا ہوا. اللہ کے رسول رکے، اصحاب رکے. اللہ کے رسول ان بچوں میں سے بیچ میں گئے، جا کے ایک بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اس کو بغل کیا، گود لیا. تو اصحاب نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول یہ فعل آپ نے کیا انجام دیا؟ کیا آپ نے ایک بچے کو اٹھایا اور پیشانی کا بوسہ دیا اور اس کو گود میں کیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرا حسین مدینے میں چلتا ہے تو یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور حسین کا قدم جہاں سے اٹھتا ہے وہیں کی خاک اٹھا کے کبھی اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، کبھی اپنے سر میں لگاتا ہے. جو حسین کی خاک کو اٹھا کے احتراماً آنکھوں سر سے لگائے، رسول خدا اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو رسول خدا اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. درود بھیجیں. یہ حبیب ابن مظاہر کی تاریخ بہت بڑی ہے. رجل فقیہ تھے، ان کو امام حسین نے فقیہ کہا. حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی ملتا ہے کہ ایک بار یہ مر گئے تھے بچپنی میں. رسالت مآب کے اپنے بابا کے پاس ان کے باپ گھر آئے جناب مظاہر. انہوں نے اپنے والد صاحب سے ضد کری کہ ہم کو جو ہے حسن و حسین کو میرے کیا دعوت پہ بلائیے، میرے دوستوں کو بلا دیجیے میرے کیا دعوت پہ. امام حسین سے میرے دوست کو میرے کیا دعوت پہ بلا دیجیے. انہوں نے کہا کہ رسالت مآب سے ہم جا کے بات کریں گے، اگر رسالت مآب نے اجازت دے دی تو ضرور. اللہ کے رسول کے پاس آئے مدینہ نبوی میں جناب مظاہر، ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ اے رسول اللہ میرا بیٹا حبیب بہت بیتاب ہے کہ آپ کے نواسے، آپ کے فرزند حسین ابن علی کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلائیں. اے اللہ کے رسول کیا بہتر ہوگا کہ آپ بھی آ جائیے اور حسین مظلوم بھی آ جائیں اور امام حسن بھی آ جائیں. عزاداران مظلوم کربلا رسول کسی کی دعوت کے اوپر گھر پہ نہیں جاتے تھے، مگر حسین مظلوم کے دوست کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، حسین بھی آئیں گے، حسن بھی آئیں گے. روایت میں ہے کہ جب یہ دعوت کا وقت مقرر ہو گیا اور مہمان اب آنے والے ہی ہیں کہ اشتیاق شوق زیارت حضرت حسین علیہ السلام میں جناب حبیب چھت کے اوپر چلے گئے کہ جلدی دیکھے ہمارے دوست آ رہے ہیں، کتنی دیر میں آ رہے ہیں میرے آقا. اسی میں تھے کہ ایک مرتبہ
पाँव लड़खड़ाया और नीचे गिर गए, शहीद हो गए, रूह गुलशन जन्नत को चली गई। जनाब मज़ाहिर ने जैसे ये देखा फ़ौरन ही हबीब के लाशे को उठाया, लाशे को उठा के घर में ला के सहने खाना में कोने में रख दिया। अपनी ज़ौजा से नहीं बताया, चूँकि माँ का दिल बेटे के लिए बहुत ज़्यादा नरम होता है, नहीं बताया कि अभी पता चलेगा तो या हो बुका करेंगी। और अल्लाह के रसूल को अगर पता चल गया कि जनाब हबीब दुनिया से चले गए हैं तो ये हबीब के गम में जो है वो यहाँ पे खाना वाना नहीं खाएंगे, और हमारे घर जो मेहमान आ रहे हैं मेहमानी से महरूम रह जाएंगे, मेरे घर जो बरकत आ रही है मैं बरकत से महरूम रह जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जब खाना खा लेंगे तब इत्तिला कर देंगे। रवायत में है कि हज़रत सरकार शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रिसालतनाम जब जनाब मज़ाहिर के घर पहुँचे और वहाँ के ऊपर देखा कि जनाब मज़ाहिर नहीं है, और पूछते हैं कि ए चचा मज़ाहिर मेरे दोस्त हबीब कहाँ हैं? तो जनाब मज़ाहिर फरमाते हैं कि अभी आपके दोस्त आ जाएंगे, यहीं के ऊपर कहें आप लोग खाना तनावुल फरमाइए। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं ए चचा मज़ाहिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने दोस्त के बग़ैर दस्तरखान पे खाना खा लूँ, जब तक कि मेरा दोस्त हबीब नहीं आएगा मैं एक लुक़मा भी ना तोड़ूंगा। ए अज़ादारों, इमाम हुसैन का इसरार जब बहुत बढ़ा तो एक मरतबा हज़रत मज़ाहिर ने रसूल खुदा की तरफ देख के फरमाया, अय अल्लाह के रसूल हबीब ज़ियारत हुसैन के इश्तियाक़ में दुनिया से छत से गिर के चले गए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नाना मेरे दोस्त को लाइए नाना। उस रसालत माम कहते हैं कि रिसालत माम ने जनाब मज़ाहिर से फरमाया, ऐ मज़ाहिर हबीब के लाशे को लेके आओ। हबीब के लाशे को लाया गया। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, हुसैन के सदक़े में हबीब की रूह पलट के आ गई। अरे ये वही हबीब हैं जो करबला में हुसैन की नुसरत के लिए आए हैं। हाँ अज़ादारों, जब हुसैन नरग़े आदा में घिर गए और चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार को घेर लिया गया और करबला की ज़मीन लश्कर आदा से भर गई। और जालिम करते ये थे, जब भी कोई नया लश्कर आता था तो अहले बैत मोहम्मद के हरम के इर्द गिर्द घोड़ों को दौड़ाया जाता था। अरे ज़ैनब का कलेजा हिल जाता था। ज़ैनब ने फरमाया, भैया ए भैया, अरे लश्कर आदा से ज़मीन करबला भर गई। ए भैया क्या आपका कोई आवरो मददगार नहीं है? ए भैया क्या आपकी नुसरत तो कोई नहीं आएगा? हुसैन ने फरमाया, बहन अरे आप कहती हैं तो मैं अपने बचपन के दोस्त हबीब को बुलाता हूँ। ए अज़ादारों, हुसैन मज़लूम ने ख़त लिखना शुरू किया। ये ख़त हबीब इब्ने मज़ाहिर रजुल फ़क़ीह की तरफ है, हुसैन इब्ने अली की तरफ से, और नीचे मज़मून लिखा, ए हबीब हम नरग़े आदा में घिर गए हैं। ए हबीब हम यको तन्हा हैं। ए हबीब अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद को आ जाना। इबारत का मजमून जनाब ज़ैनब को सुनाया। जनाब ज़ैनब ने जैसे सुना, शहज़ादी इरशाद फरमाती हैं, ए भैया अरे क्या मुमकिन है कि इसमें एक जुमला और भी बढ़ा दीजिए? भाई ने कहा, बहन बताइए। ए भैया इसमें ये लिख दीजिए, ए हबीब अगर आना है तो जल्दी आ जाओ, हमारे साथ मोहम्मद की नवासियाँ हैं, अली और फातिमा की बेटियां हैं। ये लिख के ख़त को कासिद के हवाले किया। तारीख़ लिखती है कि जब कासिद इमाम हुसैन का कूफे पहुंचा और जनाब हबीब के घर के ऊपर पहुंचा तो जनाब हबीब उस वक़्त अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हुए थे और अपनी दाढ़ी में खिजाब लगा रहे थे। दक्कुल बाब हुआ, जनाब हबीब दरवाजे के ऊपर गए। दरवाजे के ऊपर जब जाते हैं, कौन? कहा मैं कासिद हुसैन हूँ। आंखों में आंसू आ गए कि दोस्त का कासिद आया है, इमाम वक्त का कासिद आया है।
فوراً جناب حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے. قاصد نے خط کو دیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, خط کو چاک کیا. اب جو چاک کیا خط کو پڑھنا شروع کیا, خط پڑھتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آنسوؤں کو پوچھا, خط کو رکھا اور امتحاناً اپنی بیوی کے پاس آئے. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے حبیب, کون آیا تھا؟ حبیب نے ارشاد فرمایا اے میری زوجہ, ارے حسین مظلوم کربلا میں نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں. حسین نے اپنی نصرت و یاری کے لیے طلب کیا ہے. تو ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہیں حبیب کیا ارادہ ہے آپ کا, جانے کا ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں. ارے اتنا سننا تھا. حبیب کی زوجہ کہنے لگی اے حبیب, ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے نواز رسول نرغہ آدھا میں گھرا ہو اور تم سوچو, ارے لو یہ میری چادر تم اوڑھو, اپنی تلوار مجھے دے دو. حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. اے پروردگارا, آل محمد پہ وہ وقت آ گیا کہ عورتیں نصرت کے لیے گھر سے نکلنے پہ آمادہ ہیں. حبیب ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. ارے میں نصرت کو نہ جاؤں گا تو کون نصرت کو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے جس کاسے میں خضاب گھلا ہوا تھا لگا رہے تھے, اس کاسے کے اوپر ایک ٹھوکر یہ کہہ کے ماری. اب یہ دہاڑی کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت سے خون میں رنگین ہوئے گی, خون سے خضاب ہوئے گی. اے عزاداروں, اپنے غلام کو طلب کیا, اس کو دستور دیا فلاں فلاں مقام کے اوپر تم گھوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ. کوفے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک آدمی آرام سے چلا جائے آج کل جیسے یہاں کے حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اے عزاداران مظلوم کربلا, اب حسین مظلوم کربلا کے میدان میں ہیں. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کربلا میں وارد ہوئے. اہل بیت محمد نے جیسے دیکھا نعرہ تکبیر بلند ہوئی. کہا کون؟ کہا کہ حبیب آ رہے ہیں. ارے زینب نے جیسے نعرہ تکبیر کی آواز سنی, فضہ جاؤ دیکھو کون آ گیا. فضہ در خیمہ پر آئی, دیکھا حبیب, دوڑی بھی خیمے میں گئی شہزادی مبارک ہو. حبیب حسین کی نصرت کو آ گئے. زینب نے کہا فضہ میرے بھیا کے دوست سے کہہ دو فضہ کہ زینب تمہیں سلام کہتی ہے. ارے جیسے ہی فضہ نے سلام پہنچایا حبیب نے امامہ پھینک دیا, منہ پہ تماچے مارے اور کہتے ہیں اے پروردگار, ارے آل محمد پہ یہ مصیبت کا وقت آ گیا کہ غلام کو آقا دادیاں سلام کہلوائیں. لیے عزاداروں وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ جناب حبیب حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے, اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے حبیب کو اجازت دی, میدان قتال میں آئے, لاجواب جنگ کرنا شروع کی. اے عزاداروں, ایک مرتبہ مقتل سے آواز آئی آقا, آقا مدد کو آئیے. حسین حبیب کے لاشے پہ پہنچے, لاشے کو اٹھایا, آنکھوں میں آنسو ہیں, خیمے میں لائے گنجے شہیدہ میں لاشے کو رکھا. اے زینب میرا دوست ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. ادارہ تو یہ چاہتا معصوم کے حق